الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ رسالت محمدیہ پر ایمان لائے بغیر نجات اخروی ممکن نہیں۔ جو لوگ نبی امی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں، انہیں اس پیش گوئی کا علم ہے جو ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں نبی امی سے متعلق لکھی ہوئی ہیں۔ کتب انبیاء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت مذکور ہے، جنہوں نے اپنی اپنی امت کو رسول اللہ کی بعثت کی خوشخبری دی ہے اور ان کا دین اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ان کے علماء راہب اس چیز کو جانتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک بدری نے بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دودھ بیچنے کے لیے مدینہ گیا۔ اپنی خرید و فروخت سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا چلو ان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مل لوں اور ان سے کچھ باتیں سنوں۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے ہو لیا۔ یہ تینوں ایک یہودی کے گھر پہنچے جو تورات جانتا تھا۔ اس کا لڑکا قریب الموت تھا یعنی مرنے کے قریب، نوجوان اور خوبصورت تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تعزیت نفس کی خاطر تورات پڑھ رہا تھا۔ رسول اللہ اس یہودی سے باتیں کرنے لگے اور کہا کہ تمہیں تورات نازل کرنے والے یعنی اللہ کی قسم ہے، سچ بتاؤ اس تورات میں میرا ذکر اور میری بعثت کی خبر بھی ہے کہ نہیں؟ اس نے سر ہلا کر کہا نہیں۔ تو اس کا قریب الموت نوجوان لڑکا بول اٹھا کہ تورات نازل کرنے والے اللہ کی قسم کہ ہم اپنی کتابوں میں آپ کی صفت اور بعثت کی خبر پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب وہ نوجوان یہودی لڑکا مر گیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، یہودیوں کو یہاں سے ہٹا دو۔ پھر رسول اللہ نے اس کے کفن اور نماز کا انتظام کیا۔ یہ حدیث جید اور قوی ہے اور صحیح بخاری میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ عطا بن یسار رحمہ اللہ نے کہا میں نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیش گوئی کو دریافت کیا تو کہا ہاں، اللہ تعالیٰ کی قسم تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی ذکر ہے جیسے قرآن میں ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو امت کا گواہ بنا دیا اور جنت کی خوشخبری دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا اور عوام کا پشت پناہ بنایا ہے۔ آپ میرے بندے اور رسول ہیں، آپ کا نام متوکل ہے، آپ نہ سخت گیر ہیں نہ سنگ دل۔ آپ کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہ بلائیں گے جب تک کہ اس غلط راہ چلنے والی قوم کو آپ سیدھا نہ کر لیں، اور جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں اور ان کے دلوں سے پردے نہ اٹھ جائیں اور کان سننے اور آنکھیں دیکھنے نہ لگیں۔ پھر عطا رحمہ اللہ کی ملاقات کعب رحمہ اللہ سے ہوئی تو یہی سوال ان سے کیا تو بیان میں ایک حرف کا بھی اختلاف نہ پایا سوائے اس کے کہ وہ اپنی زبان میں غلفن کو غلوفین اور سمن کو سمومین اور عمین کو عمومین کہتے تھے، لیکن یہ جملے بڑھا دیے کہ وہ بازاروں میں شور و غل نہ کریں گے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث کا ذکر کیا، پھر کہا کہ سلف کے کلام میں لفظ تورات کا اطلاق عموماً کتب اہل کتاب پر ہوتا ہے
اور کتب احادیث میں بھی کچھ ایسا ہی وارد ہے، واللہ اعلم۔ اقرع عمر رضی اللہ عنہ کے مؤذن کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک پادری کو بلا لانے کے لیے بھیجا، میں بلا لایا۔ اسے عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا تم کتاب میں میرا بھی ذکر پاتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، کتاب میں آپ کو قرن کہا گیا ہے۔ آپ نے اپنا درہ اٹھا کر کہا، قرن کیا بات؟ اس نے کہا، اس سے مراد ہے مرد آہنی، امیر شدید۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اچھا میرے بات؟ کہا، ہاں، تمہارا جانشین ایک مرد صالح ہوگا، لیکن وہ اپنے اہل قرابت کو بہت ترجیح دے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے۔ 3 بار کہا، پھر کہا، اس کے بعد کون؟ کہا، پارا آہن کی طرح ایک شخص۔ عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ علی رضی اللہ عنہ مراد ہے۔ آپ نے اپنا سر پکڑ لیا اور افسوس کرنے لگے۔ اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، وہ خلیفہ صالح ہے، لیکن وہ اس وقت خلیفہ ہوگا جبکہ تلوار میان سے نکال لی گئی ہوگی اور خون بہہ رہا ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ آپ کے دور میں فتنے امڈیں گے جس کے نتیجے میں خون ریزی ہوگی، واللہ اعلم۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ نبی نیک باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے جو کتب مقدسہ میں درج ہے، اور واقعی رسول اللہ کا یہی حال تھا کہ خیر کے سوا کچھ نہ کہتے اور اسی بات سے روکتے جو شر کی ہوتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم قرآن میں یہ پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والو، تو کان لگا دو کہ شاید کوئی خیر کا حکم دیا جانے والا ہے یا کسی شر سے روکا جانے والا ہے۔ اور سب سے اہم چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بلا شرکت غیر عبادت کرو، کسی کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ تمام انبیاء اسی مقصد کے تحت بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے اندر اپنے پیغمبر بھیجے ہیں کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کرو اور بتوں کی عبادت سے باز رہو۔ مسند احمد میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے مروی کوئی حدیث سنو جس کو تمہارے دل مان لیں، تمہارے شعور اس سے نرم ہو جائیں اور تم یہ بات محسوس کرو کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب تر ہے، تو یقیناً تمہاری بنسبت میری ذہنیت اس سے قریب تر ہوگی، یعنی وہ میری حدیث ہو سکتی ہے۔ اور اگر خود تمہارے دل اس حدیث کا انکار کریں اور وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور سے دور ہو، تو سمجھو کہ تمہاری بنسبت میری ذہنیت سے دور تر ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگی۔ کوئی اس صحیح حدیث سے ہرگز نہ سمجھے کہ اس طرح ہر ایک اپنی اپنی عقل کے مطابق احادیث کو صحیح یا انہیں غلط قرار دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ کام صرف محدثین کرام کا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو ان کی نشر و اشاعت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ ان تمام پر رحم فرمائے۔ مسند احمد ہی کی ایک روایت میں علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو اس کے بارے میں وہی گمان کرو جو زیادہ صحیح گمان ہو اور جو زیادہ مبارک ہو اور جو زیادہ پاکیزہ ہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس نبی نے طیبات تمہارے لیے حلال کر رکھیں اور خبائث، گندی حرام چیزیں تم پر حرام کی ہیں، جیسے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام، یہ حلال ہیں لیکن زبردستی حرام کر رکھے ہیں۔ اس سے اپنی ذات پر اور تنگی کر لی ہے، اور جو خبائث اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں جیسے سور کا گوشت اور سود اور کھانے کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھیں، انہیں تم لوگوں نے حلال بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز جو حلال کر رکھی ہے اس کا کھانا بدن کو نفع بخشتا ہے، دین کا مددگار ہوتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ جسم اور دین دونوں کے لیے مضر ہے۔ وہ لوگ جو عقلی طور پر خوبی اور خرابی کو جانچتے ہیں وہ اسی آیت سے تمسک کرتے ہیں۔ اس تخیل کا جواب بھی دیا گیا ہے، لیکن یہاں ان تمام تفصیلات کا محل نہیں ہے، اور اسی آیت سے حجت قائم کی ہے ان علماء نے بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی حلت اور حرمت یعنی حلال یا حرام ہونے سے متعلق کوئی حدیث نہ ہو تو حلال و حرام کو جانچنے کا یہ معیار ہو سکتا ہے کہ بلحاظ افادیت کس چیز کو عرب مفید اور طیب سمجھتے ہیں اور کس کو خبیث اور مضر سمجھتے ہیں۔
اس تخیل میں بھی بہت کچھ بحث ہوئی ہے۔ ارشاد باری ہے کہ وہ بوجھ جو لوگوں کے دلوں پر تھا رسول اس کو ہلکا کرتے ہیں، اور رواج کی جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے تھے رسول ان کو ہٹا دیتے ہیں، وہ آسانی اور بخشش و معافی لے کر آئے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ لوگوں میں آسان اور آمیزش سے پاک دین دے کر بھیجا گیا ہوں، اور صحیح بخاری مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما کو امیر یمن بنا کر بھیجا تھا تو ہدایت کی تھی کہ خوش مزاج اور خندہ جبیں رہو، لوگ تم سے وحشت پذیر نہ ہو، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی نہ ڈالو، لوگوں میں عادت مان لینے کی ہو، اختلافات کی ذہنیت نہ ہو۔ اسی طرح صحیح بخاری کی اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں، آپ کی آسانیاں بخشنے کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ اگلی امتوں میں بڑی سختیاں تھیں، اس امت پر وہ احکام ہلکے کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے صحیح بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت سے دل کے خیالات اور ارادوں پر گرفت نہیں کرتے جب تک کہ وہ زبان سے بول نہ دیں یا عمل نہ کر لیں۔ اور سنن ابن ماجہ میں آپ کا فرمان ہے کہ میری امت سے خطا اور بھول چوک معاف کر دیا گیا ہے۔ بھول چوک سے اگر کچھ کیا ہو یا بحالت جبر کیا ہو تو اس کو قابل معافی سمجھا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے مانگنے کی ہدایت فرمائی ہے، یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ فرمائیے اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا سرزد ہو جائے۔ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ لا دیے جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر آپ نے لادا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ لا دیے جس کے سہار کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ واعف عنا، ہم سے درگزر فرمائیے، واغفر لنا، ہم کو بخش دیجئے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ ہی ہمارے مولا ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، پس آپ ہمیں کافروں کے مقابلے میں مدد کیجئے۔ صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو ہر سوال پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا میں نے دیا، میں نے قبول کیا۔ یہی روایت سنن ترمذی، نیز مسند احمد اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کرتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔